آغاز تیرے نام سے اے کار ساز دو جہاں، آغاز تیرے نام سے اے کار ساز دو جہاں، رحمت تیری سب سے سوا تو سب سے بڑھ کر مہرباں۔ شروع کرتا ہوں میں اس پاک ذات کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس نے اپنے محبوب کو سب سے پہلا سبق اقرا پڑھایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، یہاں کوئی رتبے میں ادنیٰ نہ عالی، مرادوں سے دامن، مرادوں سے دامن، نہیں کوئی خالی، مرادوں سے دامن، نہیں کوئی خالی، قطاریں لگا کر کھڑے ہیں سوالی۔ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ ایک کامیاب آدمی کی کامیابی کے پیچھے کئی سارے محرک کار فرما ہوتے ہیں، لیکن ان میں استاد کا مرکزی کردار ہوتا ہے، کیونکہ وہی اسے ذہنی اور فکری طور پر تیار کرتا ہے، جو اسے بڑے سے بڑے معرکے سر کر جانے کی تعلیم دیتا ہے اور ادنا سے اعلیٰ میدان سے گزر کر بام ثریا تک پہنچنے کا حوصلہ عطا کرتا ہے۔ لہذا آدمی جتنا عظیم ہوتا ہے، استاد اس سے بڑھ کر عظیم الشان ہوتا ہے۔ دیکھا ہے کوہ کن کوئی فرحات کے بغیر، آتا نہیں ہے فن کوئی استاد کے بغیر۔ اساتذہ کرام کی محبتوں سے لبریز آج ایک تقریب بنام یوم اساتذہ ٹیچرز ڈے بمقام شیخ امام پرائمری اسکول مالیگاؤں میں بھی منعقد کی گئی۔ اس باوقار تقریب کا آغاز جماعت پنجم کے ایک طالب علم ثاقب غفار خان کی نظامت سے ہوا۔ ناظم تقریب نے اس باادب محفل کی ابتدا تلاوت کلام پاک سے کرنے کے لیے دو طالب علم کو آواز دیا تاکہ تلاوت ترجمے کے ساتھ پیش کی جائے۔ عربی تلاوت پیش کی محمد معاذ ابراہیم خان اور ترجمہ پیش کیا شیخ ماجد موسیٰ نے۔ نعت پاک کا نذرانہ آمین اینڈ گروپ نے انفرادی و اجتماعی پیش کر کے ماحول کو روح پرور بنا دیا۔ تقریب کی صدارت اسکول حاضہ کے ہیڈ ماسٹر شیخ تنویر سر کے سپرد رہی، جنہوں نے بخوشی قبول کرتے ہوئے پروگرام کو آگے بڑھانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ بعد از آج کے اساتذہ کے ہاتھوں صدر تقریب اور تمام اساتذہ کرام کا پھولوں کے ذریعے خیر مقدم کیا گیا۔ رسم گل پیشی کے بعد طالبان علم نے اپنی اپنی تقاریر پیش کی۔ وہی شاگرد پھر ہو جائے استاد اے جوہر، وہی شاگرد پھر ہو جائے استاد اے جوہر، جو اپنے جان و دل سے خدمت استاد کرتے ہیں۔ پرورش کرتے ہیں، استاد ہماری روحانی تربیت کرتے ہیں۔ استاد کا مرتبہ بہت بڑا ہے، ان کا ادب و احترام، ان کی عزت کرنا بہت ضروری ہے۔ استاد ہمیں علم دیتے ہیں،
پڑھنا لکھنا سکھاتے ہیں، اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، ہمیں بولنے کا، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے کا ادب سکھاتے ہیں، علم کے زیور سے آراستہ و پیراستہ کرتے ہیں۔ جس طرح ہم اپنے والدین کا ادب و احترام کرتے ہیں، اسی طرح استاد کا بھی ادب و احترام کرے۔ جماعت چہارم کے طالب علم شارف خان فیروز خان نے استاد، ان کی اہمیت اور ادب و احترام پر اپنی لب کشائی بہت ہی دل نشین انداز میں پیش کی اور حاضرین سے داد و تحسین حاصل کی۔ اسی طرح جماعت پنجم کے طالب علم محمد عامر محمد شفیق نے ماہر تعلیم، سابق صدر جمہوریہ اور بوجہ یوم اساتذہ ڈاکٹر سروپلی رادھا کرشنن کے متعلق چند اہم معلومات محفل کے روبرو پیش کر کے اپنے حصے میں خوب تالیاں بٹوری۔ چنئی میں پیدا ہوئے، وہ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے کالج میں تعلیم حاصل کی اور فلسفے کا امتحان پاس کر کے وہ چنئی کے پریزیڈنسی کالج میں پروفیسر بن گئے اور انہیں ملک کا 2 مرتبہ صدر جمہوریہ بنایا گیا۔ وہ نہایت ملنسار اور سادہ خراج تھے، وہ بچوں کا دل جیت لیا کرتے تھے۔ طلبہ ان سے اس قدر متاثر تھے کہ جب ان کا تبادلہ میسور سے کلکتہ ہوا تو انہوں نے ایک رتھ پر بٹھایا اور رتھ کھینچتے ہوئے ریلوے اسٹیشن تک لے گئے۔ انہوں نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی۔ محمد معاذ ہے، میں پنجم جماعت میں پڑھتا ہوں۔ میں آپ لوگ اساتذہ اکرام کے بارے میں کچھ اقوال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ استاد کی عزت کرو، یہ وہ ہستی ہے جو تمہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی راہ دکھاتی ہے۔ ہمارا فخر ہمارے اساتذہ، انہی سے وابستہ ہے ترقی کا راستہ۔ بند ہو جاتے ہیں جب سارے دروازے، نیا راستہ دکھاتے ہیں آپ۔ وہیں ایک اور طالب علم معاذ ابراہیم نے معلم کے حق میں بہترین اقوال پیش کر کے اپنے اساتذہ کے تئیں اپنی محبتوں کا برملا اظہار کیا۔ معلمین کی رہنمائی کرتے ہوئے اسی اسکول کی معلمہ صفیہ مس نے بچوں کے سامنے اخلاقی باتیں پیش کر کے ان کی رہنمائی کی۔ بعد از 75ویں جشن آزادی کے موقع پر ہونے والے ڈرائنگ مقابلے کے انعامات بھی اسی تقریب میں پیش کیے گئے۔ وہیں 15 اگست یوم آزادی کے موقع پر جن بچوں نے ایکشن سانگ اور تقریر پیش کی تھی، ان تمام طلبہ کو انعام دے کر ان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ تقسیم انعامات کے فرائض اسکول کی کلچرل کمیٹی کی سربراہ عرشیہ مس نے پیش کی۔ آخر میں صدر تقریب شیخ تنویر سر نے بچوں اور والدین کے سامنے موبائل میں اپنا وقت کھپانے والے سرپرستوں اور بچوں کو نصیحت کی، اسکول کی پڑھائی پر زور دیا، نماز کی تلقین بھی کی۔ آخر میں رسم شکریہ کے فرائض شیخ سمد سر نے ادا کی اور صدر موصوف کی اجازت سے پروگرام کے خاتمے کا اعلان ہوا۔ کے نام پر منایا جاتا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہوا کس کے نام سے منایا جا رہا ہے؟ اچھا، ڈاکٹر رادھا کرشنن۔ تو ان کی تصویر دیکھے ہو آپ نے؟ صحیح دیکھیں؟ کل ذرا سا لا کر بتانا تو کیسی ہے، کس کو بولتے ہیں؟ اور اب 5ویں والے بچوں نے دیکھے ہیں، 4تھی والے بچوں نے دیکھے ہیں؟ نہیں دیکھے نا؟ تو یہ اپنے جو بھائی 5ویں میں پڑھتے ہیں ان سے سمجھ لینا کہ رادھا کرشنن کون ہے نا؟ یہی رادھا کرشنن کے نام سے یوم اساتذہ منایا جاتا ہے۔ اور مجھ کو جس مدعے پر پہنچنا تھا اس مدعے پر آ گیا میں۔ ٹی وی نہیں ہے تو آپ لوگوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟
موبائل ہے. تو موبائل جو ہے بیٹا، یہ موبائل کی وجہ سے جو ہے تو آپ لوگ بہت پریشان ہیں. میں نے کچھ 4 یا 5 منٹ کی کچھ چیزیں لکھا ہوں، وہ سرسری پڑھ کر سنا دیتا ہوں، کیونکہ آپ لوگ خود سمجھ گئے کہ موبائل کی وجہ سے ہی ہم پڑھ نہیں پا رہے ہیں، لکھ نہیں پا رہے ہیں. تو اب موبائل کی وجہ سے آپ کیا کیا کر رہے ہو، اور آپ کو موبائل چھوڑ کر کیا کرنا ہے وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. تو آپ غور سے سنیں گے، ہے نا. میں اس کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. ہم ٹیچرز کو سب سے مشکل کام آج یہ ہے کہ بچوں کو موبائل سے بچانا. حالانکہ یہاں کبھی سرپرست رہتے تو میں بہت تفصیل سے اور بہت ڈیٹیل سے بات کیا ہوتا، لیکن آپ لوگوں کو جتنا سمجھ سکتا ہے اتنا ہی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. کیوں کہ یہ جو میں لکھا ہوں یہ خاص طور سے سرپرستوں کے لیے بھی ہے. بہت اچھا نوازا جاتا ہے، بہت شاباش دان کرتے ہیں.